ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعوت اللہ دنیا کا قیمتی ترین کام. کبھی آپ اپنے ذہن پہ اپنے خیالات پہ نظر ڈال کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کن کن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں. کیا بارش کے اس قطرے کو آپ قیمتی نہیں سمجھتے جو کسی سیپ کے منہ میں چلا جائے اور وہ موتی بن جائے؟ موتیوں کو لوگ قدر و قیمت کا حامل سمجھتے ہیں. کیا آپ ان دھاتوں کو قدر و قیمت کا حامل نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جمال کا موقع بھی ملتا ہے، یعنی حصے جمالیات کو بھی تسکین پہنچتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ ویلیوبل ہونے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ میں سے کس کے گھر میں سونا نہیں ہے؟ کوئی گھر ایسا ہو جس میں سونا نہ ہو؟ ہاں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی گھر ایسا ہو جس میں صحیح بخاری نہ ہو؟ صحیح بخاری دیکھیے، یہاں آنے سے پہلے تک کی صورتحال بتائیں گے. یہاں آنے سے پہلے تک کی صحیح بخاری نہیں تھی. صحیح. اچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جن کے گھروں میں یہاں آنے سے پہلے تک تفسیر کی کوئی کتاب موجود نہ ہو؟ تفاسیر موجود تھی آپ کے گھروں میں؟ اچھا. کیا سیرت کی کوئی اہم کتاب موجود ہے آپ کے گھر میں؟ یہاں آنے سے قبل کیا آپ کے گھر میں سیرت ابن ہشام موجود تھی؟ سیرت ابن ہشام. اچھا. سیرت کی کوئی اور امپورٹنٹ کتاب؟ رحمت للعالمین بہت امپورٹنٹ بک ہے سیرت کے حوالے سے. اسی طرح سے عربی سیرت کی کتب تو بہت ہیں، لیکن محسن انسانیت بہت اہم کتاب ہے. اسی طرح سیرت پر دور حاضر میں جو کتابیں لکھی گئیں، ایک عربی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے نظرۃ النعیم، 13 والیومز میں ہے یہ. آلموسٹ میرا خیال ہے 12 یا 13 والیومز ہیں اس کے. تو کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں نظرۃ النعیم ہے؟ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ کو پریکٹیکلی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں. اب یہ کہ آپ کے نقطہ نظر میں ایک تبدیلی ضرور آ رہی ہے، لیکن ایسی تبدیلی نہیں ہے جس میں آپ آل اوور اپنے آپ کو سوئچ اوور کر چکے ہوں. کیونکہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جن گھر والوں کے درمیان رہتے ہیں، جب تک وہ کسی اور چیز کو قدر و قیمت کا حامل سمجھتے رہیں گے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت ہی ایسی ہے. یا یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو آپ ان میں بھی تبدیلی لے آئیں. اللہ پاک ہم سے یہی چاہتے ہیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو کیا یہ عجیب معاملہ ہے ہمارا بھی کہ ہمارے اندر آگ بھی لگ سکتی ہے اور تسکین بھی اتر سکتی ہے. آگ لگتی ہے جب آگ میں لے جانے والے معاملات کو قلب و ذہن میں جگہ دی جائے. خیالات، آپ کی اپروچ، آپ کے سوچنے کا انداز، زندگی کے بارے میں ویوز، آپ کس چیز کو ریئل سمجھتے ہیں، ریالٹی کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے، انسان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات کا اب کیا تصور ذہن میں بیٹھا؟ آپ کے ذہن میں رسالت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ آپ کے ذہن میں آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اور علم کے بارے میں اب آپ کے کانسیپٹ میں کیا چینج آ گئی؟ سورسز آف نالج کے بارے میں، اور پھر علم کی ریالٹی کے حوالے سے حقیقت علم کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اور ویلیوز، آپ کے ذہن میں معیار کیا ہے؟ آپ کس چیز پر اعمال کو پرکھتے ہیں؟ جس پر عمل کو پرکھا جاتا ہے نا، وہ سپریم ویلیو ہے۔ سپریم ویلیو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے توسط سے ہمیں بتائی ہے، اللہ کی کتاب سے بھی پتہ چلتی ہے۔ کیا ہے سپریم ویلیو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سپریم ویلیو اللہ کی رضا۔ کیا اللہ کی رضا کے بغیر آپ وہ سارے کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ نتھنگ۔ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے، اللہ وقت کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اعمال کے ویلیویبل ہونے کے لیے جو باٹ مقرر کیا گیا، ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف سنت کی اتباع ہے، دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ حلال و حرام کے بارے میں آپ کی زندگی میں اس وقت پہ کیا تبدیلی آئی؟ آپ ویلیوز کو کانسٹنٹ سمجھتے ہیں یا چینجبل؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سچائی ہے اس کو ہر مقام پر اپنانے کو کہا گیا؟ یہ نہیں ہے کہ اب ہم لائٹ موڈ میں تھے تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور مذاق میں کوئی جھوٹ بول دے، کون ہے جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا سوسائٹی میں؟ کوئی دیندار ہو یا غیر دیندار، سبھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ پھر آپ دیکھیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت چینج 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 چینج، بدلو بدل دو، ہم بھی کہتے ہیں دل بدلے تو زندگی بدلے، اور بدلے گی عورت بدلے گا جہاں۔ لیکن یہ تبدیلی ایسی نہیں ہے جو خود ساختہ ہو، کسی انسان کے ذہن کی اختراع ہو۔ یہ تبدیلی ایسی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس طرح سے بدل جائیں اور ویسے ہو جائیں جیسی ہماری فطرت ہے، اور فطرت کانسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ پاک نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں، ذات میں، کلمات میں، اس کی سنت، اس کے طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقہ کار میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لیکن آپ اگر اپنے طرز عمل کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے، چونکہ آج لاسٹ کلاس ہے اور ہم سم اپ کرنے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو ہم اس چینج کو بھی دیکھیں گے نا، جو چینج آپ کے ذہن میں آیا، جو آپ کی زندگی میں آیا، اور آئندہ زندگی کے لیے آپ کو جو مستقل حبل اللہ نصیب ہو گئی ہے، اس کے بارے میں اب آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے مضبوطی سے تھام لیا یا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی آپ ڈاما ڈول ہیں؟ یہ ظاہر ہے کوئی دوسرا تو آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا نا، یا آپ خود فیصلہ کرو گے، دیکھو گے، جانچو گے اپنے آپ کو، پھر آپ کو پتا چلے گا۔
तो बात यह है कि जैसे वैल्यूज को हम देखते हैं ना, कुछ अमाल होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं और वो इंसानों को भी वैल्यूएबल बना देते हैं। आज के इस सेशन का आगाज हम एक ऐसे वैल्यूएबल अमल से करने जा रहे हैं जिसके बाद नॉर्मली लोगों की नजर में इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती। वो कौन सा अमल है जो बहुत वैल्यूएबल है, सुप्रीम वैल्यू रखता है? यानी एक तो वो वैल्यू है ना अल्लाह की रजा, तो अल्लाह की रजा के लिए किए जाने वाले कामों में सुप्रीम काम है। जी जी, दावत इल्लल्लाह। दावत इल्लल्लाह के दो हिस्से हैं ना। दावत इल्लल्लाह का काम ना हो तो जिहाद फी सबीलिल्लाह का काम भी नहीं होता। खता खाई उन लोगों ने जिन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले जंग का महाज गर्म कर लें, जबकि अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को इसलिए भेजा कि वो इंसानों का माइंडसेट तैयार करें। वाहबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, एक अल्लाह की इबादत करो, तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। क्या आप जानते हैं ये दावत जंग के माहौल में कभी नहीं दी जा सकती। ये दावत हमेशा अमन के माहौल में दी जा सकती। अच्छा, मैं इसके लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखें, मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितनी भी मुश्किलात थी, लेकिन जंग का माहौल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान गर्म जरूर किया गया, लेकिन इतनी न इजाजत थी न पावर थी। लेकिन मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी दोनों में फर्क है। मक्की जिंदगी में तो आपके लिए दावत के मौके मौजूद थे, जब तक मौजूद रहे आप वहां रहे, फिर हिजरत हो गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म तब आया जब दावत के मौके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिनिमाइज हो गए, मक्का में रहना मुमकिन नहीं रहा। फिर जब आप मदीना आए ना, तो मदीना में दावत के मौके मिनिमाइज होते चले गए। इब्तिदा में थे, फिर जब गज़वा बदर शुरू हुआ, फिर गज़वा अहज़ाब, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बात नहीं आ गई कि अब वो आपके पास जंग करने के लिए नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वात में ही मसरूफ रहे। छठा साल आ गया। देखिए, मदीना के अंदर दावत का मामला जो है, ये फर्क है, वो तो आपके आने से पहले 2 साल पहले से शुरू हो चुका था प्रॉपरली, टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स। हजरत मुसअब बिन उमैर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़री के तौर पर भेजा था। अब ये देखिए, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि मदीना से बाहर दावत के फैलाव का मौका ही नहीं मिल रहा, जंगे मुसल्लत है, तो जानते हैं आपने क्या किया? 6 हिजरी में एक काम हुआ था। क्या आप मुझे बताएंगे उस काम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी बशारत दी थी? वो कौन सा काम था? 6 हिजरी। मेरा दिल चाहता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हर ईयर के बारे में इतना जानते हो और इस तरह से उसे सेलिब्रेट करें कि जब 6 हिजरी की बात आए तो पॉपअप होके आपके सामने वो सब सारा सिलसिला, सारा माहौल उभर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में क्या किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के मौके तलाश करने के लिए अल्लाह ताला के घर जाने का फैसला किया था, उम्रा करने का फैसला किया। उम्रा करने में दावत इल्लल्लाह के मौके कैसे मैसर आ सकते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए निकले थे, तो जाहिर है कि आपको आसानी से किसी ने उम्रा तो नहीं करने देना था। लेकिन एक बात तय थी कि उम्रा हो या ना हो, जंग बंदी जरूर हो जाए।
کیا معاہدے کی شکیں یہ بتاتی ہیں کتنے عرصے کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی؟ کتنے ایئرز کے لیے؟ جی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا ایک طویل عرصہ تھا. 10 ایئرز کے لیے کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا. جانتے ہیں اس معاہدے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ دعوت اللہ کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا. آپ کبھی اپنی تاریخ کو اس اعتبار سے اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی، کیونکہ ہم تو تاریخ دعوت پڑھ رہے ہیں نا کہ ابتدا میں کیا ہوا. ہم نے بہت کچھ دیکھا اور آج ہم اسے پھر ریوائز کریں گے، کیونکہ ہماری تاریخ تو دعوت کی تاریخ ہے. انبیاء کی دعوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس ماحول میں کس طرح سے کام کرنا چاہیے اور دعوت اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا، ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے سب کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا. حضرت عمر جیسا زیرک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر بیٹھا، اللہ کے رسول کیا واقعی یہ فتح ہے؟ اور اللہ کے کلام پر اعتراض کیا تھا. نعوذ باللہ، اعتراض نہیں، سوال. جب یہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی. مجھے کیا اس صحابی کا نام بتائیں گے جسے سمجھ آئی ہو کہ یہ کھلی فتح ہے؟ ایک بھی ایسا نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار پریشانی ہوئی جب آپ نے جا کے سب سے کہا احرام کھول دو، سر منڈوا دو، جانور قربان کر دو. سب نے سنا اور سن ہو گئے کہ سب کیا ہے. بدلتی صورتحال کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے تھے. آل ٹوگیدر چینج ہے پالیسی. سب کا مائنڈ سیٹ ہے عمرہ کرنے جانا ہے. رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے، خواب سچا ہے، اور جب عمرہ کرنے کی بجائے صلح ہو گئی، اب اس صلح پر کوئی اطمینان میں نہیں تھا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے اس اہم موڑ پر جبکہ صحابہ کرام کی ذہن سازی اس مقصد کے لیے نہیں تھی، صلح کے قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، کیسے بہت بڑے فتنہ و فساد سے وہ اللہ والے اس دور میں بچ گئے. کیسے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. ہر اہم موڑ پر ایک عورت کا رول ضرور نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے اور آپ نے جب اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ وہ اس وقت صدمے میں ہے، آپ خود جائیے اور ان کے سامنے وہ سارے امور انجام دیجئے جو محبوس ہونے والے، یعنی جب کسی کو عمرہ یا حج کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اس موقع پر انہیں کیا کام کرنے چاہیے وہ سارے امور انجام دے لیں. 3 امور ہے نا، سر منڈوا دیں، احرام کھول دیں، قربانی کر دیں. پیچھے پیچھے سب کر لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سارے کام ہو گئے تو فیز آؤٹ ہو گئے، ایک فیز سے دوسری فیز میں چلے گئے. اب وہ قبول کرنے کے لیے ریڈی تھے تو واپسی کا سفر شروع ہو گیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دعوتی سفر تھا؟ جب آئے تھے تو وہ عمرے کا سفر تھا، سفر کی نوعیت ہی تبدیل ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مال غنیمت آپ کو عطا کیے کہ جنگ کے بغیر، یعنی آپ غزوات کے لیے تو نکلے لیکن کس طرح سے ارد گرد کے علاقے یہودی قلعے فتح ہوتے چلے گئے. مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت بھی ملا اور دعوت کے مواقع بھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے؟
عام الوفود جو 9 ہجری تھا، کتنی کثرت سے ارد گرد سے وفود مدینہ میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وصال سے پہلے جو صورت نازل ہوئی اس کے بارے میں جب حضرت عمر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ صحابہ کرام جواب نہیں دے سکے تھے کہ صورت میں کس چیز کی خبر دی گئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ کبھی آپ اس صورت پر غور و فکر کریں، آپ کو بڑے قیمتی موتی ملیں گے، ریلی آپ کو ان موتیوں سے جی بھر جائے گا۔ آپ کو کوئی چیز دنیا کی قیمتی نہیں لگے گی اگر آپ قرآن پر غور و فکر کرنا سیکھ جائیں۔ ہاں یہ سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہے، قرآن سے قیمتی کچھ نہیں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ کون سی فتح تھی؟ حضرت عمر نے سوال کیا، کسی نے کہا مکہ فتح ہوا تھا، کسی نے کہا کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، خبر کا پتہ نہیں تھا کہ خبر کیا دی گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب کی بار آنے والے غزوات کے لیے نہیں آئے تھے، جنگیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے۔ دعوت اللہ کا رزلٹ آ رہا تھا۔ ایک رزلٹ وہ ہے نا جو ابھی آئے گا، تو جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے دعوت اللہ کے لیے کیا کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا درد عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ کو اسی طرح سے انبیاء کے پیچھے کام کرنے کی توفیق دے کہ آپ زندگی بھر اس سے زیادہ کسی کام کے لیے وقت نہ نکالیں۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر۔ تو کیا آپ مجھے بتائیں گے اللہ کی مدد، نصرت اور فتح کیا تھی؟ کیا تھی؟ اللہ پاک نے خود سورت میں خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی اور رسول اللہ کو فتح نصیب ہوئی تھی کیونکہ آپ نے دلوں کو فتح کر لیا تھا، دلوں کو رب سے جوڑ دیا تھا۔ اس دھرتی پر رب العزت یہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ دل فتح ہو جائے، کسی انسان کے لیے مغلوب نہ ہو، اپنے رب کے لیے جس نے پیدا کیا۔ اسی ہستی کا یہ حق ہے کہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے، اس میں اس کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں بسانا چاہیے، شرک ہے نا۔ تو مومن کا کام کیا ہے؟ دلوں کو رب سے جوڑ دے۔ دل جب رب سے جڑتے ہیں نا تو ان کے اندر انتقام کی آگ نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا نہیں چاہتے، انہیں کافر سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ مواقع تلاش کرتے ہیں کس طرح سے ان لوگوں کے دلوں میں رب کے لیے جگہ بنائی جائے جنہوں نے ہمارے قدموں کے نیچے سے ہماری جگہ بھی چھین لی۔ سوچیں مومن کتنا عظیم انسان ہے جو قدموں تلے کی زمین چھین لیں۔ چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان، آپ کو یاد ہوگا دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی جب مسلمانوں کا زوال اس طرح سے آیا کہ دجلہ اور فرات کا پانی سیاہ ہو گیا تھا مسلمانوں کے علمی ذخیروں سے، کیونکہ قلم سے لکھا جاتا تھا نا، اور مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے پہاڑ لگ گئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس موقع پر بھی مسلمان مردوں نے، مسلمان عورتوں نے کس کام کو جاری رکھا؟ کیا کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کسی قوم کی مثال بتائیے
جو اپنے لوگوں کے اعضاء کٹے دیکھیں، کھوپڑیوں کے مینار دیکھیں، کھوپڑیوں کے پہاڑ دیکھیں، پھر بھی ان کے لیے دعوت کا امکان ختم نہ ہو، اللہ کے ساتھ دلوں کو جوڑنے کا عمل ختم نہ ہو؟ کیا دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے جو ایسی کال دے سکے کہ دشمن کے دل میں بھی رب کی محبت کا بیج بونا؟ ہم اللہ کے رسول تھے، سارے رسولوں نے یہ خواب دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، عمر بن خطاب یا عامر بن ہشام، یا اللہ ان میں سے کسی سے دین کی مدد فرمانا، دین کو مضبوط کرنا ان افراد کے توسط سے. تو سوچیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہلاکو خان، چنگیز خان کی نسلوں پر کام کیا. کوئی امیجن نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے غلام، وہ اللہ کے بندے جنہیں غلام بنا کر ہلاکو خان اور ان کے ساتھی ساتھ لے گئے تھے، مرد بھی عورتیں بھی. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی سچی محبت تھی. وہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی سوچتے تھے کہ ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی مسلمان کرنا ہے، انہیں بھی اپنے رب سے روشناس کرانا ہے. آج دنیا میں اتنی ریسرچ سٹڈیز ہوئی ہیں کہ اس علاقے میں کیسے دین پہنچا، کس طرح سے. تو جنگوں کے مواقع پر بھی مسلمانوں نے دعوت کے امکانات کو روشن پایا. بہتے لہو میں سڑاند اٹھتی ہوئی لاشوں سے، جہاں بو کے بھبکے اٹھتے تھے، جہاں اپنے بچے کٹے پڑے تھے، جہاں اپنے جگر گوشے قربان ہو گئے تھے، جہاں اپنے ساتھ ماضی کے روشن دور کی یادیں بھی تھیں، انتقام نہیں تھا، دعوت اللہ کا جذبہ. ریئلی میں ہائیلی امپریسڈ ہوں ان خواتین اور مردوں سے جنہوں نے چنگیز خان کے قبیلے کو اور اس علاقے کے لوگوں کو مسلمان کیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایسی خاتون کو جو کسی کی بیوی تھی، کسی مسلمان کی، اور اسے کسی نان مسلم کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ رہنا تھا، لانڈی بن کے. لیکن وہ اپنا مشن نہیں بھولی. وہ غلام جو کام کرنے کے لیے گئے تھے، دن رات چکی میں پستے تھے، لیکن ان لوگوں نے آپس میں طے بھی نہیں کیا، موقع ہی نہیں تھا. ان کے سینے روشن تھے نا اللہ کے نور سے. وہ جب کافروں کے علاقے میں پہنچے ڈپریس نہیں ہوئے. ان کے اندر انتقام کی آگ بھی نہیں جلی. انہوں نے مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے لیے بھی نہیں سوچا. مشن یاد تھا کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ کے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا. لہذا وہ اپنے اپنے علاقے میں گئے. ان کے حسن سلوک سے، اخلاق سے ہلاکو خان اور اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہو گئے. سبحان اللہ. نام بھی ہلاکو اور ہلاکتوں کے لیے دنیا کی تاریخ میں بہت زیادہ اس کا نام اہم سمجھا جاتا ہے. ہاں ریلی سلام ہے ان پر جنہوں نے دعوت اللہ کو سمجھا اور اپنے عمل سے اس کی مثالیں پیش کی. مسلمان عورتوں کی کوکھوں سے ان کے پیٹوں میں کافروں کے بچے پروان چڑھ رہے تھے، لیکن وہی بچے تھے جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. ان بچوں کی تربیت مسلمان ماؤں نے اتنے عمدہ انداز سے کی کہ ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے عجیب عجیب معاملات دیکھے، مسلمانوں کے پاک ہونے کو، ان کے وضو کو، ان کی نمازوں کو، ان کے اذان دینے کو. اور آپ جانتے ہیں وہ مذہبی جبر کا دور تھا.
آج مذہبی آزادی کا دور ہے، آج انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں، کل تک یہ صورتحال نہیں تھی. اس دور میں کام کرنے والوں کو سلام ہے کہ انہوں نے انتقام کی آگ اپنے اندر نہیں سلگائی، انہوں نے اپنی نسلوں کو انتقام نہیں سکھایا. ہاں یہ سچ ہے، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم. آج مسلمان کو اس محبت کی ضرورت ہے، جو وہ انسانیت سے کرے گا تو ساری دنیا انشاءاللہ تعالی اپنے رب کے قریب آ جائے گی. یہ کام مشکل نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے. سائنٹیفک ریولیوشن کے بعد انسان اس طرح کا توہم پرست نہیں رہ گیا. انسان کو ان جھوٹے خداؤں کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی، توہمات کی حقیقت بھی سمجھ آئی ہے، اور آج کا انسان بات سنتا ہے، جب ریالٹی اس کی سمجھ میں آتی ہے اسے قبول کرتا ہے. اس کے مزاج میں وہ ضد، وہ تعصب، وہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں جو ریلی اچھے انسان ہے، غیر جانبدار. ان کے لیے اسلام قبول کرنا بہت ایزی ہو گیا. اور اب دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی داستانوں سے. ابھی یہ بہت زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے جب الجزائر میں کرسچن مشنریز کو بھیجا گیا. اتنی بڑی تعداد میں ان کی ٹریننگ ہوئی اور ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ 10 لاکھ مسلمانوں کو کرسچن بنائیں گے. تو مسلمانوں نے واویلا نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے بچوں کو عیسائی بنانے آئے ہیں. انہوں نے یہ تکلیف بھی محسوس نہیں کی کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. سکون اور اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہے. اور کرسچن مشنریز کو اگرچہ سارے ریلیجنز پڑھائے جاتے ہیں لیکن اسلام کی مسخ شدہ صورت پڑھائی جاتی. انہوں نے جب اسلام کی ریئل پکچر دیکھی، کیا آپ امیجن کریں گے، جو کرسچن بنانے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. مصر میں جس وقت مصر میں بہت سارے لوگ مسلمان تھے اور یہ ابتدائی دور سے مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے ممکن ہو گیا تھا، لیکن مصر پر جو حکمران تھے وہ مسلمان نہیں تھے. اور آپ جانتے ہیں جنگوں کے ذریعے سے دعوت اللہ کا کام کبھی ممکن نہیں ہوتا. دعوت اللہ کا کام محبت سے ممکن ہوتا ہے. یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم. تلوار کے زور سے جہان فتح نہیں ہوتا. آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ آپ نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا. نہیں، آپ نے محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رب کی طرف بلایا حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ایسا تھا کہ لوگ آپ سے امپریس ہوتے تھے. اور لوگوں کو جب کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. یہ معاملہ ان کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا. اور مصر میں بھی اسی طرح کا ایک ریولیوشن آیا. آپ جانتے ہیں کہ نفرت ہمیشہ حسد اور انتقام کی آگ سلگاتی ہے. وہ کسی نے کہا پیار کی آنچ سے چاہو تو پگھل سکتا ہے، ورنہ نفرت کا یہ پتھر تو بہت بھاری ہے. آپ کوئی کافر بھی ہے، کافر سے بھی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مشرک ہے، مشرک سے بھی نفرت کیوں کرتے ہیں؟
وہ اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا دیا کھاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا معاملے کو تو دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بھر چانس نہیں دیتا؟ کتنے متعصب ہیں ہم کہ ہم کوئی چانس دینے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. سب سے زیادہ سہولت اس بات میں ہے کسی کو کافر کہہ دیں اور اس کے بعد آپ کا کام ختم. تو آپ نے سب مسلمانوں نے ساری دنیا کو کافر کہہ دیا، دعوت کے سارے امکانات ختم ہو گئے، دعوت کا امکان ہی باقی نہیں ہے. پھر کس چیز کا امکان ہے؟ جنگ کا. اسی لیے پوری دنیا اس وقت تکلیف میں ہے مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ مسلمان کا ذہن جنگ چاہتا ہے، امن نہیں چاہتا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. میں جہاد فی سبیل اللہ کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ جہاد تو اسلام کے کوہان کی بلندی کا نام ہے، لیکن جہاد کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس طریقہ کار کے مطابق وہ امکانات ابھی اس انداز میں موجود نہیں ہیں. ہمیں اس بارے میں بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنی ہے. جب مسلمان حکومتیں موجود ہیں، جب مسلمانوں کی اتنی بڑی بڑی افواج موجود